بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے محبوب چیز کا خرچ کرنا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ یہ سورۃ آل عمران کے 10ویں رکوع کی آیت ہے۔ اے مسلمانوں، تم کامل نیکی کو حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تم کو خوب عزیز اور محبوب ہو۔ مطلب کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم کامل نیکی کو پہنچنا چاہتے ہو، جسے کہتے ہیں مکمل نیکی کو، تو تب تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک اپنی محبوب اور عزیز چیز جو تمہیں زندگی میں ہے، پھر وہ چاہے جو چیز بھی ہے۔ اب وہ چیز مال میں سے ہی ہے، اب آپ کو مال میں سے، اپنے دولت مال میں سے جو چیز سب سے زیادہ عزیز ہے، محبوب ہے، اگر تم اسے خرچ کر دو گے اللہ کی راہ میں، تب تم کامل نیکی کو پہنچ جاؤ گے، اگر تم کامل نیکی کو پہنچنا چاہتے ہو۔ یہ کوئی ہم پر یا کوئی فرض نہیں کیا گیا کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم پر گناہ ہے۔ یہ تو اس لیے بیان کیا گیا حدیث ہے کہ اگر آپ کامل نیکی کو پہنچنا چاہتے ہو۔ یہاں پر ایک صحابہ کے بارے میں حدیث ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ انصار میں سے سب سے زیادہ درخت کھجوروں کے حضرت ابو طلحہ کے پاس تھے، اور ان کا ایک باغ تھا جس کا نام بیروہا تھا، وہ ان کو بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے بالکل سامنے ہی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے، جو بہت ہی بہترین پانی تھا۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی سورۃ آل عمران کے 10ویں رکوع میں جو یہ آیت ہے، تو حضرت ابو طلحہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، حق تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ان کو اس آیت کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اور مجھے ساری چیزوں میں سے، اپنی ساری چیزوں، اپنے سارے مال میں سے بیروہا باغ سب سے زیادہ محبوب و عزیز ہے۔ میں اس کو اللہ کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ کرتا ہوں، اور اس کے اجر و ثواب کی اللہ سے امید رکھتا ہوں۔ آپ جہاں مناسب سمجھیں اس کو خرچ فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واہ واہ، بہت ہی نفع کا مال ہے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ نے عرض کیا، بہتر، بس انہوں نے اتنا کہہ دیا کہ بہتر ہے، اور اس کو اپنے چچا زاد بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں میں بانٹ دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے، ابو طلحہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا باغ جو اتنی بڑی مالیت کا ہے وہ صدقہ ہے، اور میں اگر اس کی طاقت رکھتا کہ کسی کو اس کی خبر نہ ہو تو ایسا کرتا، مگر باغ ایسی چیز نہیں ہے جو چھپ کر صدقہ کیا جا سکے۔ کہ چھپ کر صدقہ کرنے کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ جو چھپ کر صدقہ کرے گا، کہ اس کے ایک ہاتھ کو پتہ ہو اور دوسرے کو پتہ ہی نہ ہو، تو اس کو اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ باغ ایسی چیز ہے جو چھپ کر صدقہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب مجھے اس آیت شریفہ کا علم ہوا تو میں نے ان سب چیزوں میں سے غور کیا جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ان سب میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اپنی باندی مرجانہ ہے۔ میں نے کہا کہ وہ اللہ کے واسطے آزاد ہے۔ اس کے بعد اگر میں اس چیز سے جس کو اللہ کے واسطے دے دیا ہو دوبارہ نفع حاصل کرنا گوارا کرتا تو اس باندی سے آزاد کر دینے کے بعد نکاح کر لیتا کہ وہ جائز تھا، اور اس سے صدقہ میں کچھ کمی نہ ہوتی۔ لیکن چونکہ اس میں صورت صدقے میں رجوع کی سی تھی، یہ مجھے گوارا نہ ہوا،
اسی لیے اس کا نکاح میں نے اپنے غلام سے کر دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عمر نماز پڑھ رہے تھے، تلاوت میں جب اس آیت میں شریف پہ گزر ہوا تو نماز ہی میں اشارے سے اپنی ایک باندی کو آزاد کر دیا۔ حق تعالی شانہ اور اس کے پاک رسول کے ارشادات کی وقت اور ان پر عمل کرنے میں پیش قدمی تو کوئی ان حضرات اور صحابہ کرام سے سیکھے۔ واقعی یہی حضرات اس کے مستحق اور حقدار تھے کہ حضور کے صحابی بنائے جائیں، جو کہ بنے۔ حضور کی خاتمیت انہی حضرات کے شان تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نیکیوں کو قبول عطا فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں